सलावत है मोहम्मद वाले औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम नहमदुहु व नस्तईनुहु नस्तगफिरुहु व नशकुरुहु व नतवस्सलु इलैहि व नतवक्कलु अलैहि नसल्ली व नुसल्लिमु अला खैरिही फी खल्क़िही हाफ़िज़ सिर्रिही व मुबल्लिग़ रिसालातिही सय्यदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ تمام مومنین مومنات کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا، جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب قرآن مجید میں کثرت سے ذکر کیا کہ میرا تقوی اختیار کرو، تم سب کو مجھ تک پلٹنا ہے۔ اے اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمیں اس تقوی کے حصول کے لیے جو کام کرنا چاہیے ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری گفتگو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے چل رہی تھی، اور اس کے بارے میں آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ، ہمارے لیے ایک ایسی ہستی بنا کر بھیجا ہے کہ ہم ہر معاملے میں اپنے نبی کی پیروی کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء اور ائمہ کی عصمت کے بارے میں ہمیں تعلیم فرمائی کہ نبی کبھی بھی کوئی خطا نہیں کرتا۔ خصوصاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ آپ خطاؤں سے پاک اس طرح سے تھے کہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطا کرنے سے روک دیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح کا فلسفہ، اس طرح کا عقیدہ، اس طرح کی نظر، اس طرح کی جسے کہتے ہیں کہ بصیرت دی تھی کہ آپ کو تمام چیزوں کے بارے میں، ان کی برائیوں کے بارے میں، ان کے نتائج کے بارے میں معلوم تھا، اور جانتے بوجھتے ایک عمل کو انجام نہیں دیتے تھے۔ عصمت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو روک دے، عصمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی ہدایت دے دیتا ہے، ایسی بصیرت دے دیتا ہے کہ وہ ان اعمال کے نتائج کو اپنے سامنے دیکھ لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کام کو انجام نہیں دیتا۔ اگر آج ہمارے سامنے ہمیں نظر آ جائے کہ ایک چیز، مثال کے طور پہ ایک گندگی یا کیچڑ سے اٹھا کر ہمارے سامنے لا کے رکھ دی جائے، اور ہمیں نظر آ رہا ہو کہ اس کے اندر جراثیم ہے اور یہ کیچڑ سے اٹھی ہوئی ہے، تو ہم لاکھ چاہتے ہوئے، لاکھ بھوکا ہونے کے باوجود اس کھانے والی چیز کو اس کیچڑ سے نکلے ہوئے جگہ سے نہیں کھائیں گے، کیونکہ ہمیں اس کی گندگی کا، اس کی بیماریوں کا، تمام چیزوں کا معلوم ہے۔ اسی طرح تمام برائیاں، تمام حقیقتیں ان اعمال کی جو انبیاء ائمہ انجام دیتے ہیں ان کے سامنے کھل کر آ جاتی ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی، یا یوں کہہ لیں اب نبی سے ہٹ کے میں عام بات کروں کہ معصومین کے قول و فعل و تقریر کو ہمارے لیے حجت قرار دیا۔ قول و فعل و تقریر میں سے دو چیزیں تو ہمارے لیے آشنا ہوتی ہیں۔ قول سے مراد نبی کی وہ بات جو نبی کی زبان سے نکلی ہے، یا نبی نے ابتداءً کہی ہو، یا نبی نے کسی کے سوال کے جواب میں کہی ہو، یہ ہوتا ہے نبی کا قول۔ عمل یا فعل جسے آپ کہتے ہیں، وہ نبی کا وہ کام ہے کہ جو نبی نے اپنی زندگی میں مختلف حالات کے پیش آنے پر انجام دیا ہوتا ہے۔ ہر کام جو نبی نے انجام دیا ہو، سوائے ان چیزوں کا جن کا اللہ نے خود منع کر دیا ہو کہ یہ صرف نبی کے لیے مخصوص ہے، تمہارے لیے نہیں ہے، ان تمام کاموں کے علاوہ جو اللہ نے منع کیا ہو کہ نبی کے لیے مخصوص ہیں، باقی تمام کام نبی کے قابل اتباع ہوتے ہیں۔ کسی کام میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی نے یہ خاص نبوت کے عنوان سے انجام دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے رسول کی ذات میں اسوہ حسنہ رکھی ہے، یعنی بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے یہ رسول کی ذات، ہر چیز میں تم ان کی پیروی کر سکتے ہو۔ تیسری چیز ہوتی ہے تقریر معصوم۔ تقریر کیسے کہتے ہیں؟ تقریر اردو میں اگر ہم لوگ سنتے ہیں تو تقریر سے مراد لیتے ہیں یہ جو ہم
سخنرانی کرتے ہیں، جو اسپیچ دیتے ہیں، یہ جو ہم آپ کے سامنے لفاظی کرتے ہیں، اسے تقریر، یہ اردو میں کہی جاتی ہے۔ عربی زبان میں تقریر کہتے ہیں ہر وہ کام کہ جس کو دیکھ کر معصوم خاموش رہے اور اس کے سامنے وہ کام انجام پاتا رہے، وہ تقریر کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کام رسول کے سامنے انجام پا رہا اور رسول اس کے حق میں یا اس کے خلاف کچھ نہ بولے، اس کا مطلب ہے کم از کم وہ عمل مباح ہے، یعنی اس عمل کو انجام دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ رسول یا امام کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے سامنے کوئی ایسا منکر ادا کیا جا رہا ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو، تو وہ وہاں پر اپنی زبان کو کھولیں اور اس شخص کو نصیحت کریں، امر بالمعروف یا نہی از منکر کریں۔ تو اس لیے جو کام رسول کے سامنے کیا جائے اور یا معصوم کے سامنے کیا جائے اور معصوم اس کے کام پر خاموش رہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام کم از کم مباح ہے، اس کام کو انجام دینے میں قباحت نہیں ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سیرت النبی کا سلسلہ شروع کیا اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ تمام مراحل طے کرتے ہوئے کہ کس طرح سے ہجرتیں ہوئیں، کس طرح سے رسول خدا پہ مختلف زمانے گزرے، کس طرح سختیوں کے زمانے گزرے، جنگیں ہوئیں، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خیبر ہوئی، کس طرح بنی قریظہ پہ حملہ کیا گیا، کس طرح بنو نذیر کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ ہوا، کس طرح سے جو ہے وہ بنو غطفان کے ساتھ معاملہ ہوا۔ یہ سارے واقعات گزرتے گزرتے بات وہاں تک پہنچی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خیبر فتح کر لیا تو خطوط لکھے، اور خطوط لکھنے کے بعد بہت سارے جو بادشاہ تھے ان میں اور بہت ساری جو حکمرانوں کو جو خطوط لکھے تھے ان میں سے کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، جس کے بارے میں نے پچھلے ہفتے ذکر کیا تھا کہ بازان، مقوقس اور مختلف جو بادشاہ تھے، حبشہ کا بادشاہ، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اور جب یہ اسلام کے قبول کرنے کی خبریں مختلف جگہوں سے مختلف علاقوں میں پہنچی تو اسلام کا ایک روب اور دبدبہ پھیلنا شروع ہو گیا۔ اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ جب خیبر پہ حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے رسول خدا، تو خیبر والوں نے ایک قبیلے سے مدد مانگی تھی، اور وہ قبیلہ تھا بنو غطفان کا قبیلہ۔ یہ بہت خطرناک قسم کے جنگجو تھے، 4000 کے قریب یہ جنگجو تھے، اور لیکن ان کا سردار جو تھا عیینہ بنت حسن، ہے سواد نون کے ساتھ آتا ہے حسن، یہ جو ہے بڑا احمق قسم کا آدمی تھا، لیکن کیا تھا کہ اس کے پیچھے سردار تھا، اس کے پیچھے بہت سارے لوگ تھے، تھا یہ احمق، لیکن جنگی معاملات میں ذرا اس کا دماغ چلتا تھا۔ تو بہرحال اس کو جب خبر ملی کہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور مسلمان سب ہو رہے ہیں، تو انہیں کہا ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہم پہ حملہ کر دیں، تو ہم جو ہے پہلے سے جا کے رسول خدا پہ جا کر ایمان لے آتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس کے برابر میں ایک اور قبیلہ تھا جو کہ حارث اس کا نام تھا قبیلے کے سردار کا، بنی مرہ کے نام سے یہ قبیلہ تھا۔ یہ دونوں بڑے قبیلے تھے، جنگجو قبیلے تھے۔ تو اس نے بنی مرہ کے سردار حارث سے بات کی کہ اس طرح سے مسلمان ہمارے اطراف میں جو ہے وہ گھیرا ان کا بڑھتا جا رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جنگی طاقت ان کی بڑھتی جا رہی ہے، اور جس طرح رسول خدا نہیں کہا، محمد جس طرح سے سبق سکھانے کے لیے کہ جنہوں نے محمد کے خلاف کسی بھی کارروائی میں حصہ لیا ہے یا ان کا ساتھ نہیں دیا یا مخالفت کی ہے، ان کے اوپر اپنے صحابیوں کو مختلف لشکروں کی صورت میں بھیج رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر بھی آفت آ جائے، تو ہم اس سے پہلے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اپنے مفاد کے لیے جو ہے مسلمان ہونے کے لیے دونوں نکلے۔ راستے میں انہیں ایک شخص ملا، یہ بھی کافر تھا، یہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا ہم مدینے جا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اسلام لے آئیں۔ تو اس نے کہا کہ ابھی رکو، کیوں مسلمان ہونے جا رہا ہو؟ تو اس نے کہا کہ جناب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بازان اور شہنشاہ مقوقس اور فلاں 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 یہ سب مسلمان ہو گئے، مسلمانوں کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ صبر کرو، دیکھو ابھی قریش جو ہمارے حلیف ہیں وہ ابھی تک ایمان لے کے نہیں آئے ہیں، وہ ابھی تک محمد سے دشمنی پہ اٹے ہوئے ہیں، تو ابھی دیکھو قریش ایک بہت بڑی طاقت ہے، ہمیں ان سے کیا کام، وہ تو بہت دور ہے، وہ فلاں ملک کا بادشاہ ہے، بازان یمن میں رہتا ہے، وہ فلاں جگہ پہ رہتے ہیں، وہ ہم سے دور ہے، ہمارے نزدیکی قریشی ہیں جو ابھی تک محمد کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں، مجھے جانے دو، میں عمرے پہ جاتا ہوں اور عمرے پہ جانے کے بعد خبر لے کے آتا ہوں قریش کیا کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد تم مسلمان ہونا۔ تو خیر یہ لوگ رک گئے۔ اب یہ لوگ رک گئے لیکن ان کے دل میں خوف مسلمانوں کا بیٹھا ہوا تھا۔ اب یہ شخص آیا، اس نے قریش مکہ عمرہ کیا، یہاں پہ ابو سفیان سے اور مختلف سرداروں سہیل بن عمرو اور ان لوگوں سے ملا، اور آنے کے بعد پوچھا بھائی کیا ارادہ ہے؟ محمد تو بڑھاتے جا رہے ہیں اپنی قوت کو، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تم نے تو محمد سے معاہدہ کر لیا 10 سال کا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے معاہدہ تو کر لیا لیکن ہم تیاری کر رہے ہیں کہ جب ہماری قوت بڑھ جائے گی ہم محمد پہ حملہ کر کے محمد کو ختم کر دیں گے۔ یہ بات اس نے جو ہے وہ دیکھی۔ اب یہ مختلف لوگوں سے ملا، اس نے خالد بن ولید سے ملاقات کی وہاں پہ۔ خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس سے ملاقات کر کے کہتا ہے کہ خالد، یہ دوست تھے اس کے جو بنی غطفان کا تھا، تو جب آپس میں ملاقات ہوئی اس نے کہا کہ وہ اس طرح معاملہ ہو رہا تھا، تو مسلمانوں کی قوت اس طرح بڑھتی جا رہی ہے، تمام جگہوں پر جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ اپنا پنجہ گاڑتے جا رہے ہیں، تو تم بھی
کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمانوں کی طرف رغبت رکھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں مجھے کوئی ابھی ایسی کوئی رغبت نہیں ہے، میں تو مسلمانوں کا دشمن ہوں۔ اچھا، اب یہ خالد بن ولید کے بعد پہلا پیغام یہ پہنچا۔ پھر ادھر سے عمر عاص، یہ سارے آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں نا یہ سارے کے سارے حالات، تو تاریخ اسلام پر جس طرح شیعوں نے کچھ سیریل اور کچھ فلمیں اور کچھ ڈرامہ سیریلز بنائے ہیں، اسی طرح اہل سنت نے بھی کچھ سیریل اور ڈرامہ سیریلز بنائے ہیں۔ ان میں کم از کم آپ کو تاریخی واقعات کا ایک خاکہ مل سکتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ انسان پڑھنے میں زیادہ انٹرسٹنگ نہیں ہوتا، وہ دیکھنے سے ویژول اور آڈیو ویژول کے ذریعے زیادہ سمجھتا ہے۔ تو کم از کم معلومات کے لیے یہ سیریل ایک نظر اگر کبھی ٹائم ملے تو دیکھیں، انگلش میں اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکے ہیں جو تاریخی سیریل ہیں، یہ دیکھیں تو ان میں تاریخ کے بارے میں کافی آپ کو معلومات مل جائے گی۔ اب وہ اپنے اینگل سے بناتے ہیں، میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا نا کہ ان کا کیمرہ کہیں اور پہ فٹ ہوتا ہے، ہمارا کیمرہ کہیں اور فٹ ہوتا ہے، تاریخ اسلام کا کیمرہ جو ہے وہ کلی ایک جسے کہتے ہیں نا ایک برڈ آئی ویو سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مختلف کیمرے جو ہیں تاریخ پہ فٹ ہیں، مختلف نظریں تاریخ کو اپنی نظروں سے دیکھ رہی ہیں، تو آپ مختلف اینگل سے تاریخ کو اگر نظر ڈالنا چاہیں تو ان تمام چیزوں سے آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سارے آپس میں دوست تھے شروع میں، خالد بن ولید ہو گیا، عمر عاص ہو گیا، عمر ہو گئے، اور مختلف جو اس طرح کے اس زمانے کے جوان جنگ جو سارے کے سارے تھے آپس میں دوست تھے جو رسول خدا کے ساتھ مخالف تھے، کچھ اس میں سے مسلمان ہو گئے تھے، کچھ رہ گئے تھے۔ تو اب یہ سلسلہ جو تھا اس طرح چل رہا تھا۔ بہرحال یہ کافر جو ہے وہ قریش سے سوال جب اس نے کیا تو اس نے کہا کہ رسول خدا کی اس طرح سے طاقت بڑھ رہی ہے۔ بہرحال یہ معاملہ گزر گیا۔ ادھر جب خیبر سے واپسی ہوئی اور جب خطوط کے بعد یہ رسول خدا کو اطلاع ملی کہ فلاں بادشاہ نے قبول کر لیا ہے، فلاں نے جو ہے وہ رد کر دیا ہے، خط پھاڑ دیا ہے، تو رسول خدا نے ایک لشکر بھیجا، ایک لشکر تیار کیا، اور یہ لشکر جو ہے وہ بنو غسان ایک قبیلہ تھا، انہوں نے جو ہے وہ رسول خدا کے ساتھ مخالفت کی تھی کسی جگہ پر، یا یہ جنگ خیبر میں آئے تھے، تو بنو غسان کو جسے کہتے ہیں کہ سبق سکھانے کے لیے اپنا ایک جسے کہتے ہیں لشکر جو ہے تیار کیا۔ یہ لشکر جانے کی وجہ کیا تھی، ان کے اوپر ہی کیوں رسول خدا نے فوکس کیا؟ انہوں نے رسول خدا کے ایلچی کو، جو آپ کا سفیر گیا تھا، اس کو قتل کر دیا تھا، تو رسول خدا نے ان کے پاس جو ہے وہ بھیجا اپنا لشکر۔ یہ تقریباً 2000 کا لشکر تیار ہوا اور لشکر جو ہے وہ چلا، لیکن یہ لشکر جب جا رہا تھا تو بنو غسان جو تھے وہ حلیف تھے کس کے؟ روم کے۔ انہوں نے بادشاہ کو لکھا کہ ہمیں کچھ مدد بھیجیں۔ خود بنو غسان والے تقریباً 1 لاکھ سے 2 لاکھ کے درمیان لوگ تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے مدد مانگی اور اس نے بھی تقریباً 2 لاکھ کی یا 1.5 لاکھ کی فوج ان کی مدد کے لیے بھیج دی۔ اب مسلمانوں کا لشکر 2000 کا وہاں پہ جا رہا ہے۔ اب سوچیں 2000 کا لشکر جا رہا ہے اور وہاں پہ فوج موجود ہے، تقریباً 3 سے 3.5 لاکھ فوج موجود ہے۔ اچھا، یہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جگہ ایسی تھی کہ یہاں پر لڑائی کے لیے زیادہ چوڑا پارٹ نہیں تھا، لڑنے کے لیے کچھ ہی لوگ آگے ہوتے تھے، تعداد جتنی بھی زیادہ ہو لڑنے والوں کی تعداد آگے جو ہے وہ کم ہوتی تھی۔ بہرحال یہ لشکر جب پہنچا تو انہوں نے روم کے بادشاہ سے مدد مانگ لی تھی، یہ سب یہاں پہ جمع ہو گئے۔ اب لشکر کو جب دیکھا مسلمانوں نے کہ ہمارا 2000 کا لشکر وہاں پر جو ہے وہ اتنا بڑا لشکر، تو یہ پریشان ہو گئے کچھ، تو انہوں نے رسول خدا نے ان کو نکلنے سے پہلے ایک تاکید کی تھی کہ دیکھو لشکر میں سب سے پہلا جو سپہ سالار ہوگا وہ تمہارا جعفر بن ابی طالب ہوں گے۔ اب یہ تاریخ میں یہاں پہ اختلاف ملتا ہے، وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہ جعفر نہیں ہوں گے، یہ عبداللہ بن رواحہ ہوں گے سپہ سالار، یا زید ہوں گے۔ خیر یہ تاریخ میں ترتیب میں اختلاف ہے۔ ہمارے ہاں شیعوں کی تاریخ میں لکھا ہوتا ہے جعفر بن ابی طالب پہلے سپہ سالار تھے، ان کا لکھا ہوتا ہے زید جو ہے پہلے سپہ سالار تھے۔ تیسرے سپہ سالار کے بارے میں 2 نام ملتے ہیں، ایک عبداللہ بن رواحہ کا اور ایک ابی عبیدہ بن جراح کا۔ یہ 2 بڑے صحابی تھے اور جنگجو صحابی تھے، تو کہا تھا کہ تیسرے نمبر پہ ان کو جھنڈا مل جائے گا، اگر زید چلے جائیں تو جعفر چلے جائیں تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ سپہ سالاری مل جائے گی۔ اب لشکر کو دیکھنے کے بعد مسلمانوں کے حوصلے جب بلند جو حوصلے تھے وہ پست ہونا شروع ہو گئے کہ 2 لاکھ کا لشکر ہم سے 2000، تو مدد کے لیے کہا کہ اور لوگوں کو بلایا جائے۔ تو انہوں نے بھیجا رسول خدا کو کہ ہمارے پاس مدد کی جو ہے وہ ضرورت ہے، تو آپ ہمیں بتائیں۔ اس اسنا میں عمر بن عاص جو بادشاہ کو خط لے کے گئے تھے، وہ جب پہنچے مکہ عمرہ کرنے کے لیے، ان کی ملاقات ہوئی خالد بن ولید سے۔ خالد بن ولید سے یہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے بارے میں تو رسول خدا نے کہا ہے کہ جیسے بعض لوگ، اب یہ روایت تاریخ کے جملے اب احادیث میں مجھے نہیں ملے، یہ تاریخ کے اندر یہ جملے لکھے، اب کیونکہ تاریخ میں اہل سنت اور تشیع کچھ نہیں ہوتا تو وہاں پہ یہ جملے ملے کہ بعض لوگوں کے بارے میں رسول خدا کہتے تھے اگر یہ اسلام لے آئیں تو ہم اسلام میں ان کو اپنے آگے رکھیں گے، یہ بڑے فائدے مند ہیں اسلام کے لیے۔
ان میں سے خالد بن ولید کا نام ملتا ہے. تو اس نے جا کے رسول خدا کے ذکر کے ساتھ یہ پیغام دیا کہ خالد اس طرح مسلمان تمام ہو گئے، اور تمہارے بارے میں تو رسول خدا چاہتے تھے کہ اگر خالد ہو جائے تو ہم اس کو آگے اپنے جنگوں میں اپنے سرداری میں آگے رکھیں گے اس کو. تو خالد بن ولید نے جب یہ سنا تو یہ مسلمان ہو گیا، اور یہ مسلمان ہونے کے بعد رسول خدا کے پاس مدینے پہنچا. جب یہ مدینے پہنچا تو رسول خدا خیر بہت خوش ہوئے. ادھر سے عبداللہ بن رواحہ نے جو قاصد بھیجا تھا کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے، تو رسول خدا نے 1000 سپاہی مزید، کچھ سپاہی، اب تعداد صحیح سے اس کی مشخص نہیں ہے 700 یا 1000 کتنے سپاہی، یہ رسول خدا نے اس لشکر کی مدد کے لیے جو موتا میں لڑنے کے لیے گیا تھا پیچھے سے بھیجا. اب یہ لشکر پیچھے سے پہنچ رہا ہے، وہاں پہ مسلمان ابھی سامنے آمنے بیٹھے ہیں. اب جنگ شروع ہو گئی. عبداللہ بن رواحہ نے تقریر کی اپنے لوگوں کو، جیسے کہتے ہیں حوصلہ دلانے کے لیے، کہ دیکھو اے مسلمانوں، یہاں پہ لڑنے کے لیے جو ہم آئے ہیں، یہاں پہ ہمارا جیتنا مقصد نہیں ہے. ہم وہ لوگ ہیں کہ جو شہادت کے لیے لڑتے ہیں. ہم تو وہ ہیں کہ جب لڑتے لڑتے مر جائیں تو اللہ کے نزدیک ہمارا درجہ بہت بلند ہے. اگر بچ کے چلے جائیں تو غازی کہلائیں گے، رسول ہمارا استقبال کرنے کے لیے موجود ہے. اس لیے یہاں پر دین کی خاطر لڑو، یہاں پر جیتنے کی خاطر نہ لڑو. اس سے مسلمانوں کے حوصلے ذرا بلند ہوئے. بہرحال لڑائی شروع ہو رہی تھی، جیسے خالد بن ولید پہنچ گئے. اب جو حملہ ہوا، مسلمانوں نے شدید حملہ کیا. اب وہاں پہ کیونکہ جگہ اتنی نہیں تھی کہ سارا کا سارا لشکر ایک ساتھ آ جاتا. انہوں نے بھی دیکھا کہ بھائی 3 لاکھ کا لشکر ہم 2000 لوگوں کے لیے کیا بھیجے. انہوں نے اب 3-4 ہزار سپاہی جو ہے وہ بھیج دیے کہ جاؤ تم جا کے ان کو نپٹاؤ. لیکن مسلمانوں کا حملہ اتنا شدید تھا کہ لڑائی بڑی شدید ہوئی. اس میں جعفر بن ابی طالب جو ہے وہ شہید ہو گئے. لڑتے لڑتے جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مدینہ میں اطلاع دی کہ آج جعفر جو ہے استشہد، جعفر جو ہے شہید ہو گئے. آپ رسول خدا جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، ان کی وائف سے تعزیت کی، ان کے وائف کو بلایا، ان کے بچوں کو بلایا، پیار کیا. تو ان کی وائف نے کہا کہ رسول خدا آپ پہلے تو کبھی اس طرح سے بچوں کو اس طرح سے پیار نہیں کرتے، آج کیا بات ہے؟ آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جعفر سے رسول خدا کی ایک بہت خاص رغبت تھی. جب خیبر میں جعفر پہنچے تھے اور مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو رسول خدا نے کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے خیبر فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے واپس آنے کی زیادہ خوشی ہے. تو جعفر سے رسول خدا کو بہت، جسے کہتے ہیں بہت زیادہ محبت تھی. تو بچوں کو اٹھایا، ان کے ماتھے پہ پیار کیا. تو جب جعفر کی بیگم نے پوچھا کہ کیا ہوا تو کہا کہ جعفر جو ہے وہ شہید ہو گئے. اسی طرح جب زید شہید ہوئے تو بڑے صحابی تھے سارے کے سارے. زید جب شہید ہوئے تو زید کی شہادت کی خبر رسول خدا نے دی. عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے تو رسول خدا نے عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر دی کہ یہ تینوں شہید ہو گئے. اب جب یہ تینوں صحابی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور ان کے جو ہے مدد پہنچ گئی تو اب جھنڈا اٹھانے کے لیے رسول خدا نے 3 لوگوں کا نام لیا تھا. تو اب ایک صحابی نے بڑھ کے جھنڈا اٹھا لیا. جھنڈا یہ اٹھایا، سامنے سے خالد بن ولید آ رہے تھے. خالد بن ولید کو جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا خالد اب یہ جھنڈا تم پکڑو سپہ سالاری کا. تو اس نے کہا مجھے رسول خدا نے کوئی حکم نہیں دیا کہ یہ جھنڈا میں پکڑوں. تو اس نے کہا نہیں، اب کوئی نہ کوئی تو پکڑے گا، تم بہادر ہو، سپہ سالار ہو. اب ان کو ایمان لائے ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا تو انہوں نے خیر جھنڈا پکڑ لیا. جھنڈا پکڑنے کے بعد انہوں نے کہا کہ لشکر کو کہ پیچھے ہٹو تھوڑا سا، ابھی حملہ ہم ایسے نہیں کریں گے. انہوں نے لشکر کی جنگی ٹیکٹک سے خالد بن ولید بہت زیادہ مہارت تھے. انہیں کہتے ہیں پلٹ کر حملہ کرنے والا. ٹھیک ہے، پلٹ کر حملہ کرنے والا. آپ کو یاد ہوگا جنگ احد میں جب مسلمان جیت گئے تھے اور گھاٹی پر سے اس پہاڑ پہ سے جہاں پہ رسول خدا نے لوگوں کو معین کیا تھا وہاں سے مسلمان ہٹ گئے تو خالد بن ولید نے دوبارہ پلٹ کے حملہ کیا تھا. خالد بن ولید نے وہی ٹیکٹک یہاں پہ استعمال کی اور سب لشکر کو دوبارہ سے ترتیب دیا. ایک میمنہ ہوتا ہے، ایک میسرہ ہوتا ہے، ایک جو ہے مقابلہ ہوتا ہے جو سامنے ہوتا ہے، ایک قلب لشکر ہوتا ہے جو وسط میں ہوتا ہے، اور ایک عقب ہوتا ہے یعنی جو پیچھے لشکر میں لوگ موجود ہوتے ہیں. تو خالد بن ولید نے جو میمنہ میں تھے ان کو میسرہ میں لے آیا، جو پیچھے تھے ان کو آگے لے آیا، یعنی جھنڈے جو ان لوگوں کے پاس تھے وہ آپس میں تبدیل کر دیے. اب جب یہ نئی ترتیب کے ساتھ یہ فوج اگلے دن صبح کو سامنے آئی تو وہ سمجھے کہ مسلمانوں کی مدد آ گئی ہے مدینہ سے تازہ دم. ابھی ان 3000 یا 2000 مسلمانوں نے ہمارے ناک میں دم کیا ہوا تھا، ہمارے سپاہیوں کو مال بھگایا تھا. تو یہ تو مزید ان کے نئے سپاہی آ گئے، وہ چہرے نظر نہیں آ رہے کیونکہ سامنے فرنٹ پہ کوئی اور لوگ آ گئے، میمنہ پہ کوئی اور آ گئے، میسرہ پہ کوئی اور آ گئے. ان کے فوجی تو وہی تھے. تو انہوں نے دیکھا یہ تو نئے چہرے آ گئے تو انہوں نے کہا تازہ دم مسلمان آ گئے تو ہمیں مار بھگائیں گے. بہرحال خالد بن ولید نے پہلا حملہ شدید حملہ کیا جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹتے گئے. جب وہ پیچھے ہٹتے گئے وہ بھاگے، جب پلٹ کے جب بھاگے تو پچھلی فوجوں میں بھگدڑ مچی جو پیچھے کھڑی سے دیکھ رہی تھی ان میں بھگدڑ مچی، بھاگتے گئے. خالد بن ولید نے فوراً حکم دیا کہ لشکر کو واپس لے کے چلو. اور یہ وہاں سے لشکر کو، وہ بھاگ رہے تھے، یہ لشکر کو پیچھے لیتے ہوئے آئے. یہ بھاگ کے اپنی پرانی فوج کے پاس پہنچے. السلام علیکم. جب پرانی فوج کے پاس پہنچے وہاں پہ تو انہوں نے کہا بھائی پلٹ کے کیوں آ رہے ہو؟ کہہ رہے خالد نے حملہ کر دیا. اس طرح وہاں پہ مسلمانوں کے نئے لشکر آ گئے. انہوں نے کہا نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ حملہ کریں گے. اب جب یہ پلٹے تو مسلمانوں کا لشکر تو پہلے ہی جا چکا تھا. ادھر رسول خدا کے شہر میں مدینہ میں خبر ملی کہ جی مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ بھاگ کے آ گیا. انہوں نے کہا فرارون فرارون، یہ فرار ہو کے آ گئے. تو رسول خدا کو جب یہ اطلاع ملی تو انہوں نے کہا نہیں لیسا فرارون، یہ فرارون نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو بچا کے
یہ بچ بچا کے آ رہے ہیں وہاں پہ جو اپنا کام کرنا تھا، ان کو جو سبق دینا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ کمزور نہیں ہے تو پہ حملہ کر سکتے، ان کو جب منتشر کر دیا تو یہ واپس آ گئے. بہرحال یہ لشکر جب واپس آیا تو اس لشکر کے آنے کے بعد جو ہے وہ رسول خدا نے اور مختلف سریہ مختلف جگہوں پہ بھیجے. عمرو عاص کو بھیجا ایک اور قبیلے کے اندر جسے کہتے ہیں حملہ کرنے کے لیے. تو یہ مختلف واقعات، اس جنگ کو جنگ موتا کہتے ہیں. موتا ایک کنواں تھا جہاں پر مسلمانوں کے ان افراد کو کہ جن کو رسول خدا نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا یہاں پہ قتل کیا گیا تھا. تو اس جنگ کا نام جنگ موتا پڑ گیا. آپ لوگوں نے اس کا بڑا ذکر سنا ہوگا. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر مسلمانوں نے بڑا جسے کہتے ہیں ڈٹ کے جنگ لڑی. کہتے ہیں بعض صحابیوں نے کئی تلواریں جو ہیں ان کی ٹوٹ گئی. بعض صحابی مشہور تھے، بعض لوگ عرب میں مشہور تھے یہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے. ان میں سے ایک جو تھے وہ زبیر تھے، اور جو تاریخ اسلام میں جو یہ ذکر کرتے ہیں، باقیوں کو تو یہ کھا جاتے ہیں نا، لیکن جو ذکر کرتے ہیں اپنی پسند کے صحابیوں میں سے ان میں یہ ذکر یہ کرتے ہیں کہ دو لوگ جو ہے دو ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے، ورنہ عموماً ایک ہاتھ سے تلوار چلاتے ہیں ایک ہاتھ سے ڈھال پکڑتے ہیں. کہہ رہے ان میں خالد بن ولید اور ایک زید بن عوان، یہ دو افراد ایسے تھے جنگجو کہ جن کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 10 تلواریں جو ہے وہ خالد بن ولید کی اس دن ٹوٹی ہیں. جو ذکر آتا ہے جنگ موتا کیوں مشہور ہے کہ اس میں 10 تلواریں خالد کی ٹوٹی ہیں. تو بہرحال ہمارے ہاں خالد کی شخصیت کو کسی خاص وجہ کی بنا پر کنڈیم کیا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ مالک بن نویرہ کے ساتھ جو انہوں نے کیا اس پہ رسول بعد میں جو ہے وہ اس وقت کے جو خلیفہ تھے انہوں نے اعتراض بھی کیا تھا. لیکن بہرحال اس کی وجہ سے خالد بن ولید کی شخصیت ہمارے یہاں بہت کنڈیم کی جاتی ہے. لیکن بہرحال ایک جو یہ کام رسول خدا کے طرف سے بھیجا گیا لشکر تھا اس کو خالد بچا کے لے کے آ گئے تھے. پھر اس کے بعد رسول خدا نے کئی اور بھی لشکر بھیجے. انشاءاللہ اس کا موقع لگا تو میں آئندہ اس کے بارے میں بیان کروں گا، کیونکہ اب فتح مکہ کی جسے کہتے ہیں کہ تاریخ اب آپ کے سامنے شروع ہوگی. تو اس سے پہلے میں نے چاہا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے لشکر رسول خدا نے بھیجے جس کی وجہ سے مسلمانوں کا روب لوگوں میں پڑا اور لوگوں نے اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گیا. اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا تھا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم آپ کو فتح مبین عطا کریں گے. تو اس فتح مبین کا مطلب یہ تھا کہ افواج کی افواج، فوجوں کی فوجیں، یعنی فوج در فوج لوگ جو ہیں وہ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نے دین پھیلانے اور دین کی خاطر قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں بھی وہ محبت اور وہ قربانی کا جذبہ پیدا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے بچوں، ہمارے جوانوں، ہماری بہنوں، ہماری بچیوں کے دلوں میں حب رسول، حب قرآن، حب آل محمد کو راسخ فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا قرآن اور اہل بیت اور سنت رسول کو سمجھ کر سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے چھپ کے کرنے کی کوشش کی ہے، اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے ظاہراً انجام دیے، اے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم گناہگار ہیں، تیرے سامنے عرض ادب کے ساتھ ہاتھ بلند کر کے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبروں پہ نورانیت عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے ناصر و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وعلى علی ابن ابی طالب وعلى فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین وعلى الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعلى علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم الحجہ صلوات اللہ علیہم اجمعین. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अपने आप को और आप तमाम मोमिनीन मोमिनात को तक़वा इलाही की वसीयत और नसीहत करता हूँ और अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सब को जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए हैं कि तेरे दीन को सही से समझ कर उस पर हम अमल कर सके, हमको अपने मकसद में कामयाबी अता फरमा। जिस आयत की मैंने आपके सामने तिलावत की, ये सूरह बनी इसराइल की आयत है कि जिसमें अल्लाह ताला ये इरशाद फरमा रहा है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी किबरियाई का, अपनी मालिकियत का, अपनी खुदाई का, अपनी जलालत का मुख्तलिफ़ जगहों पर ऐलान किया है। एक जगह कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का और अपने लिए बंदे को झुक जाने का हुक्म दिया है, वो ये जगह है सूरह बनी इसराइल की ये आयत है, आयत नंबर 23 है। इसमें अल्लाह ताला ये इरशाद फरमा रहा है कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, और तुम्हारे परवरदिगार ने ये फ़ैसला किया है कि तुम उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे। वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान से पेश आओगे। यानी जहाँ पे अल्लाह ताला ने अपनी किबरियाई, अपनी बड़ाई, अपनी इबादत का जिक्र किया है और लोगों से ये चाहा है कि तुम्हें किसी की भी इस दुनिया के अंदर इबादत नहीं करनी, किसी के लिए तुम्हें अब्द नहीं बनना है। अब्दियत के लिए मैंने जो अगर तुम्हें चुना है तो सिर्फ अपनी इबादत के लिए चुना है। जहाँ पे अल्लाह ताला ये इबादत का हुक्म दे रहा है, उसके फ़ौरन बाद जिस चीज़ को अल्लाह ताला हमसे चाह रहा है वो है अपने वालिदैन के साथ एहसान। एहसान हुस्न से निकला है, हसना इसका फेल है। हसना के बारे में आपको मालूम है कि हसना नेकी को कहते हैं, यानी हसन एहसान उस काम को कहते हैं कि जो अपनी तमाम एफर्ट के साथ, यानी उससे ज़्यादा किसी के ऊपर आप कोई अपनी एफर्ट ना डाल सकें, अपनी उस काम के अंदर अपनी एफर्ट ना डाल सकें, यानी वो आखिरी हद, जिस हद पर जाकर आप कोई नेक काम कर सकें, उसे एहसान कहते हैं। एहसान कहते हैं। मैंने पहले एक जगह पे मिसाल भी इसकी दी थी किसी जगह पे कि एक दफ़ा कोई दोस्त जो है वो कहीं जा रहा होता है, रास्ते में उसको दोस्त खड़ा नज़र आता है और उसको हाथ देता है, वो उसको रोक के रास्ते में बिठा लेता है अपने साथ, और जिस मकसद पे जा रहा होता है रास्ते में इसी दोस्त को जाना होता है, उसी मंजिल पे ड्रॉप कर देता है। ये एहसान नहीं कहलाता। आप अपनी मंजिल पे जा रहे थे, आपने उसको अपने साथ सवार किया और आपने उस जगह पे उसको उतार दिया, तो आपने उसके साथ नेकी कर दी, लेकिन एहसान नहीं है। एहसान ये होता है कि आप घर में सो रहे हैं, सुबह 4 बजे फ़ोन आया, एयरपोर्ट पे मैं खड़ा हूँ, आप ज़रा मुझे लेने आ जाएं, यहाँ टैक्सी मौजूद नहीं है। आपने सर्दी के अंदर अपने कंबल से निकले, मुँह हाथ धोया और आंखें मलते हुए पहुँचे और उस दोस्त को वहाँ से उठाकर अपने घर तक पहुँचा दिया। ये क्या था कि आपने उस काम के करने के लिए अपनी तमाम एफर्ट्स, अपनी नींद को कुछ कुर्बान किया, अपनी तमाम एफर्ट लगाई और सुबह ही सुबह उठकर 3 बजे या 2 बजे उसको एयरपोर्ट से उठा के किसी का पहुँच दिया। ये है एहसान का मिजाज। सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए मैंने मिसाल दी कि समझ आए कि एहसान होता क्या है। एहसान किसी काम का बदला उसी तरीके से देना नहीं होता जैसे उस शख्स ने मेरे साथ काम किया है। अगर किसी शख्स ने मुझे 2 रुपए दिए हैं, मैं मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ छोटे बच्चों को, तो एहसान ये नहीं है कि मैं उसको 2 रुपए वापस कर दूं, कभी उसको जरूरत पड़े तो मैं उसकी 2 रुपए की मदद कर दूं। एहसान ये है कि मैं उससे बढ़कर जितनी मेरी इस्तिताअत है, उस वक्त उसकी इस्तिताअत इतनी थी, उसने अपनी तमाम एफर्ट के साथ 2 रुपए जो है उसके पास थे, उसने 2 रुपए के 2 रुपए मुझे दे दिए। आज मेरे पास 2000 रुपए हैं और उसको जरूरत है, तो मैं ये 2000 के 2000 रुपए उसको दे दूं जो मेरी जरूरत से ज्यादा है या जो भी है, तो ये एहसान है कि मैं बढ़कर उसकी मदद करूं अपनी तमाम एफर्ट्स के साथ। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहा है कि देखो, हर माँ बाप जो इस जिंदगी में तुम्हारे सर पर मैंने रखे हैं, तुम्हारे लिए इनको जो है वो साया करार दिया है, ये सारे के सारे मेरी मोहब्बत, मेरी रहमत का निशाना है तुम्हारे लिए। यानी वो रहमत जो मैंने अपने अंदर रखी है, वो जिसे कहते हैं कि राफत, वो मोहब्बत जो मैंने अपने अंदर रखी, उसका एक शायबा मैंने तुम्हारे माँ बाप के अंदर दिया है। सबसे ज़्यादा जो एहसान के मुस्तहिक इस दुनिया के अंदर हो सकते हैं, तो अल्लाह ताला ने वालिदैन की ज़ात को करार दिया है और खुसूसन ये फरमाया है कि उनके एहसान करो, इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबर, खुसूसन जब वो बड़ी एज में पहुंच जाएं, जब वो बुढ़ापे की जिसे कहते हैं ज़िंदगी में पहुंच जाएं, जब उनके ऊपर कमज़ोरी आना शुरू हो जाए, तो वो ख़ास ज़माना होता है कि जब तुम्हारे एहसान की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
پھر فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائے فلا تقل لہما اف، تو ان کے سامنے اف تک نہ کہو. اس کے بارے میں تفصیل سے یہ سورہ حم کی جب ہم تفسیر کر رہے تھے تو اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ اف وہ سب سے چھوٹا کلمہ ہو سکتا ہے کہ جو کسی کے سامنے احتجاجاً کہا جا سکتا ہے. 2 لفظوں پہ مشتمل کلمہ ہے. یہ ایک کنایا ہے کس بات کا کہ ان کے سامنے آپ نے بے ادبی کرنی ہی نہیں ہے کسی قسم کی. وہ آپ کو کچھ بھی کہتے رہیں آپ نے ان کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رسول خدا احادیث میں ائمہ علیہ السلام اپنی روایات کے اندر کثرت سے اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں. ٹائم میرے پاس بہت کم ہے، میں مختصراً ایک آپ کے سامنے 1-2 روایات اس کی بیان کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد ایک واقعہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں گزرا تھا اس کا آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی گفتگو کو تمام کروں گا. ایک روایت میں ہے کہ من جاء بالحسنہ یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی بھی نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، حسنہ نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 نیکیاں اس کو عطا کرتا ہے. 10 نیکیاں یعنی احسان جب آپ کسی پہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس احسان کے بدلے میں آپ کے لیے 10 برابر نیکیاں جو ہے وہ اپنے جسے کہتے ہیں کہ نامہ اعمال میں آپ کے لکھ دی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدیہ ہوتا ہے. اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام سے ایک روایت ہے، ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ تمہارے اموال میں حق ہے کس کا؟ سائل کا جو سوال کرتا ہے، اور محروم جو محروم ہے. اور سب سے زیادہ جو حق، لفظ حق آیا ہے، سب سے زیادہ حق جس پر تمہارا، یہ امیر مومن کا جملہ نہیں ہے، میں اس کے جملے سے اخذ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ جن کا حق ہے ان کا تمہارے اوپر اپنے مال میں سے خرچ کرنا اللہ تعالیٰ نے لازمی قرار دیا ہے. ایک واجب خرچ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے کے لیے کہا ہے، جیسے خمس ہو گئی، زکوٰۃ ہو گئی، فطرہ ہو گیا. ایک وہ مستحب خرچے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خرچ کرنے کے لیے کہا ہے. جو چیز تمہارے مال میں زیادہ ہے، سورہ بقرہ کی ہم تفسیر پڑھ رہے تھے تو اس میں پوچھا نا یسألونک عن الانفاق، کہ انفاق کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کہا جو تمہارے مال میں تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کر دو اللہ کے راہ میں، یعنی اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس مال میں سے خرچ کرو. تو سب سے پہلے جس کا حق ہماری گردنوں پہ آتا ہے وہ سب سے پہلے ہمارے ماں باپ ہیں، اس کے بعد بیوی بچے آتے ہیں، سب سے پہلے ماں باپ کا حق آتا ہے. روایات میں کثرت سے ملتا ہے کہ ماں باپ تمہیں جس طرح سے اپنی پرابلمس کو چھوڑ کر، اپنی ضروریات کو چھوڑ کر جس طرح سے تمہیں پروان چڑھاتے ہیں، تمہیں تمہاری جیسے کہتے ہیں تمہیں بالو پڑ دیتے ہیں، تمہارے نشو و نما میں تمہارا کردار ادا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اور کس طرح سے وہ بغیر کسی غرض کے تمہارے ساتھ کرم اور رحمت سے پیش آتے ہیں، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ حق رکھا ہے کہ سب سے پہلے ان کے حق کا خیال کرو، ان کی ضروریات کو پورا کرو، جس طرح کی بھی ہوں. وہ ضروریات مال کی ہوں، وہ ضروریات تمہاری مسکراہٹ کی ہوں، وہ ضروریات تمہارے وقت کی ہوں، وہ ضروریات کسی بھی قسم کی ہوں، تمہارے اوپر واجب ہے کہ ان کی ان ضروریات کو پورا کرو. اب یہ ٹائم میرے پاس نہیں ہے، میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ واقعہ ایسا تھا کہ یقیناً آپ لوگ بھی اس کو سنیں گے تو آپ کو اس کی اہمیت کا، اس آیت کے جسے کہتے ہیں تفسیر کے طور پہ اس واقعے کو اگر آپ رکھیں گے تو آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہوگا کہ ایک دفعہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یہ صحابی تھا رسول کا، اور آنے کے بعد اس نے اپنے باپ کی شکایت کی، اور وہ شکایت یہ کی کہ میرا باپ میرے مال میں سے مجھ سے پوچھے بغیر پیسہ خرچ کرتا ہے. رسول خدا، ویسے شرعی حکم تو یہی ہے کہ اگر کوئی مال کسی شخص کا ہے تو ماں باپ کو بھی پرمیشن نہیں ہوتی کہ اس کی اجازت کے بغیر، اگر اس کا مال ہے تو ماں باپ بھی اس کی پرمیشن سے اس کو استعمال کریں گے. اس نے آ کے یہ رسول خدا سے شکایت کی. رسول خدا نے کہا کہ اس کے باپ کو بلایا جائے. اب یہ شخص جب اس کو معلوم ہوا، بوڑھا شخص تھا، جب اس کو معلوم ہوا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت رسول خدا سے کر دی، مسلمان تھا یہ بھی، دونوں صحابی تھے، وہ بھی صحابی تھا، یہ بھی صحابی تھا، وہ جوان تھا، یہ بوڑھا تھا. جب اس کو پتہ چلی تو اس کو ایک تھرتھراہٹ سی جسے میں محسوس ہو گئی، شرمندگی کے مارے سے چلا نہیں جاتا تھا. یہ ذہن میں یہ سوچتا ہوا تھا میں رسول خدا کا سامنا کیسے کروں گا. جب یہ آ رہا تھا تو راستے میں اس کے ذہن میں ان جذبات کی عکاسی کے طور پہ کچھ اشعار اس نے کہے جو اس نے زبان سے ادا نہیں کیے، بس اس کے خیالات صرف الفاظ میں اس کے ذہن میں ڈھل گئے. یہ سوچتا ہوا، آنسو بہاتا ہوا راستے میں چل رہا تھا. ابھی یہ پہنچا نہیں تھا، حضرت جبرائیل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ رسول خدا، یہ شخص
جو آپ کے سامنے آ رہا ہے اس شخص کا، اس لڑکے کا باپ، اس سے پہلے کہ آپ اس کا مقدمہ سنیں، پہلے اس سے کہیے گا کہ وہ اشعار جو اس نے کہے ہیں یہاں پہ آنے کے دوران، وہ اشعار آپ کو سنائیں۔ جبرائیل کے ذریعے پیغام پہنچا تھا۔ جب یہ باپ کانپتا خوف اور خشیت کے عالم رسول خدا کے پاس پہنچا، نظریں اٹھانے کی اس کو سکت نہیں تھی۔ رسول خدا کے پاس، جسے کہتے ہیں اس کو شرمندگی کے مارے آنے کا وہ نہیں ہو رہا تھا، حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ جب یہ شرمندگی کے مارے رسول خدا کے پاس پہنچا تو رسول خدا جب جبرائیل کا پیغام سن چکے تھے تو آپ نے حوصلہ دینے کے لیے کہا کہ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ مجھے سب سے پہلے کہ میں تمہارے مقدمے کو سنوں، سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تم نے وہ اشعار جو راستے میں آتے ہوئے کہیں وہ اشعار مجھے سناؤ۔ تو اس نے نظر اٹھا کے کہا کہ اشہد انک یا رسول اللہ، کہ اے رسول خدا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول ہیں۔ پہلے بھی آپ پہ ایمان رکھتے تھے، اب مزید ایمان پختہ ہو گیا۔ وہ چیزیں جو میرے دل میں تھیں ابھی تک میری زبان پہ بھی نہیں آئی تھی، میرے ذہن میں وہ الفاظ ڈلے تھے، اللہ نے آپ کو وہ الفاظ کے بارے میں بتا دیا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آیا ہے۔ تو رسول خدا نے کہا کہ وہ اشعار مجھے سناؤ۔ اشعار عربی میں کافی لمبے ہیں، میں ان میں سے کچھ اشعار کا ترجمہ آپ کے لیے خلاصتاً جو ہے وہ لے کے آیا تھا، صرف یہ سنیں اور اس کے بعد میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو تمام کروں گا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں جب آ رہا تھا تو میرے ذہن میں اشعار آئے کہ میرے بیٹے نے آج میرے بیٹے تو میری آج شکایت لے کر گیا ہے۔ جب تو پیدا ہوا تھا تو اس دن ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، ہم تیرے لیے جیتے تھے اور تیری مسکراہٹ کے لیے اپنی زندگی، اپنی مسکراہٹوں کو قربان کر دیتے تھے۔ ہم نے ہزاروں دکھ جھیلے، تیری ایک سکھ کے لیے کروڑوں دکھ کے چکیوں میں اپنے آپ کو پیسا۔ تیرے ایک آنسو نے ہمیں ساری رات تڑپایا، تیری ایک آہ نے ہمارے ذہنوں کو خراب کر دیا، ہمارے ذہنوں میں افسوس اور تیری ایک آہ کی کرب ہم نے اپنے ذہنوں میں، اپنے جسم کے اندر محسوس کی۔ تو جب رویا تو ہم بھی روئے، تیری بیماری نے ہمارے ذہنوں میں لاکھوں وسوسوں کو پیدا کیا۔ ہم نے کمایا تیرے لیے، ہم نے بچایا تیرے لیے، تجھے ٹھنڈک دینے کے لیے میں نے گرمی میں جو ہے وہ گرم لو کے تھپیڑوں سے جو ہے وہ میں نے جنگ کی۔ تیری ماں نے اپنی چکی پیس کر تیرے لیے روٹیاں بنائی، اپنا دودھ پلا کر، اپنے خونہ جگر پلا کے تجھے بڑا کیا۔ ہم نے تجھے ٹھنڈک دینے کے لیے اپنے آپ کو گرمی میں رکھا، تجھے گرمی سے بچانے کے لیے سردیوں کی شدید لہروں کے اندر کام کیے اور تیرے لیے کما کر لے کے آیا۔ جب میری ہڈیوں نے کمزور ہونا شروع کیا اور میں نے اپنی ہڈیوں کا گودا تیری ہڈیوں میں منتقل کرنا شروع کیا تو تیری کمر مضبوط ہوتی گئی اور میری کمر جھکتی چلی گئی۔ تو نوجوان ہو گیا، میں بوڑھا ہو گیا، میرے پتے جھڑ گئے۔ یہ اشعار کی صورت میں تھے کیونکہ ترجمہ اس ظاہر خوبصورتی کے ساتھ نہیں آ سکتا، میں نے کوشش کی کہ اردو میں اس کا ترجمہ کروں۔ میرے پتے جھڑ گئے، تو سرسبز درخت بن گیا، میں سوکھ کر لکڑی بن گیا، تو ہرا ہو کر پھلدار درخت بن گیا۔ جب میری کمر جھک گئی اور میں کمانے سے معذور ہو گیا تو مجھے خیال آیا کہ کیسے میں نے تیری انگلی پکڑ کر تجھے بچپن میں چلنا سکھایا تھا، کیسے تیرے سوالات کا جواب دیا کرتا تھا، کیسے تیری خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے میں بے چین ہو جایا کرتا تھا، کہاں کہاں میں نے دھکے کھائے تھے۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو شاید تو میرا خیال کرے، مجھے اس طرح سے نوالا کھلائے جس طرح سے تجھے میں نے بچپن میں نوالا کھلایا تھا، شاید تو میرا ہاتھ پکڑ کے اس طرح سے مجھے چلائے جیسے بچپن میں تیری انگلی پکڑ کے میں نے تجھے چلایا تھا۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو میرا خیال کرے گا، میرا سہارا بنے گا۔ اب تو مجھے ایسے گھور کے دیکھتا ہے جیسے کوئی اپنے غلام کو گھور کے دیکھتا ہے۔ اب یہ اشعار پڑھتا جا رہا ہے، رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے ہیں، رسول خدا روتے جا رہے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ تو مجھ سے ویسا سلوک کرتا ہے جیسے کوئی اپنے غلام کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ میں نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمیشہ بہترین سلوک کیا اور میں نے چاہا کہ تو مجھ سے ویسا سلوک کاش کر لیتا کہ جیسے پڑوسیوں کے ساتھ کرتے ہیں رحم، تو میرے ساتھ بھی وہ رحم کر لیتا، لیکن تو نے مجھ پہ وہ رحم بھی نہ کیا، تو نے مجھے پڑوسی بھی نہ سمجھا اور مجھے شکایت کرنے کے قابل سمجھا کہ تو نے رسول خدا کے سامنے ایک دفعہ تیرے پیسے لینے پر تو نے رسول خدا کے سامنے میری شکایت کر دی۔ اب رسول خدا روتے جا رہے ہیں اور کہا کہ بس خاموش ہو جا، اور رسول خدا نے اس لڑکے کا گریبان اپنے ہاتھ سے پکڑا اور کہا کہ تو دفع ہو جا میرے دربار سے، میری جگہ سے چلا جا، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہمارے کنٹرول سے باہر جا رہی ہیں۔ میں نے خود بہت سارے ماں باپ کی شکایتیں سنی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمارے سامنے آ کے یہ شکایت کرتا ہے، ہم اگر اس سے کچھ بولیں تو نعوذ باللہ وہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ اب بھونکنا بند کر دو، نعوذ باللہ۔ یہ اولادوں کی تربیت ہے، یہ حالات ہیں اولادوں کے۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسی اولادوں پہ سخت لعنت ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بے تہذیبی سے کام لیتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد پر۔ اے اللہ تجھے واسطے محمد والے محمد کا جو تو نے حکم دیا ہے
ہمیں احسان کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں قرار نہ دے جو اپنے والدین کے ساتھ بے سلوکی کرتے ہیں۔ اے اللہ اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی اپنے والدین کے حق میں، اے اللہ اگر وہ زندہ ہیں تو ہمیں اس کوتاہی کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے والدین اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبروں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمیں اپنے والدین کا اطاعت گزار بنا، ہمارے بچوں کو ہمارا اطاعت گزار بنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ قرآن اور سنت میں جو کچھ بیان ہوا ہمارے لیے ان کو سمجھ کر اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما، ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صلی اللہ